الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ محترم مصلیان، اللہ کے فضل و کرم سے آج 9ویں تراویح ہم سب نے پڑھ لی ہے، جس میں 9ویں پارے کی تلاوت ہوئی ہے، ہم سب نے سماعت بھی کر لیا۔ اللہ تعالی ہم سب کے پڑھنے، سننے، سنانے کو قبول فرمائے۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ 9ویں پارے میں سورہ اعراف کی بقیہ آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے، اور اس کے بعد سورہ انفال کی کچھ آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہے کہ نیکیاں کرنے کے کیا فوائد ہیں، اور نیکیوں سے دھوکہ ہمیں اور آپ کو نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب نوازنے لگے تو ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ بستی کے لوگ اگر ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کریں، تو آسمان و زمین کے برکات کے دروازے ہم ان پر کھول دیں گے۔ یہ ہمارے نیک بننے کا فائدہ ہے۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے ایسا کیا نہیں، انہوں نے جھٹلایا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں ہم نے پکڑ لیا، ان کی گرفت کی۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کیا یہ بستی والے، کیا یہ شہروں میں بسنے والے لوگ اس بات سے مطمئن ہو گئے ہیں کہ ان تک میرا عذاب نہیں پہنچے گا اور وہ آرام سے سوئے رہیں گے؟ او امن اہل القرى ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، کیا یہ بستی کے لوگ اس بات سے مطمئن ہو گئے ہیں کہ ان تک ہمارا عذاب نہیں پہنچے گا اور یہ صبح چاش کے وقت اپنے آل اولاد کے ساتھ مگن ہوں گے، کھیل رہے ہوں گے، اپنے کام میں بزی ہوں گے؟ افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کیا یہ لوگ اللہ کے مکر سے مامون ہو گئے؟ اللہ رب العالمین کبھی کبھی آزماتا ہے۔ رب العالمین کی آزمائش میں کھرے اترنے کی کوشش کریں، کبھی بھی اس بات سے مطمئن نہ ہو کہ اللہ تعالی ہمیں پکڑ نہیں سکتا، اللہ تعالی ہمیں سزا نہیں دے سکتا۔ کہا جس کے اندر یہ خیالات ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی پہنچ سے باہر ہو گئے، تو یقیناً وہ لوگ خسارہ پانے والے ہوتے ہیں، نقصان اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ کیا ہے، بنو اسرائیل کا تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ اور چونکہ اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کا تذکرہ کر کے مشرکین مکہ کو تنبیہ کی ہے کہ ان لوگوں نے بھی نبی سے پنگا لیا اور نبی کو کمزور سمجھ کر ان کو مارنے کی کوشش کی، پوری نسل کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ جس کو بچانا چاہے تو بچا سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں ہی پرورش دی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فرعون کے سامنے جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت دی، فرعون نے نہیں مانا، کہا تمہارے پاس اگر کچھ ہے تو دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈال دی، اژدہا بن گیا۔ محل کے اندر موجود اپنے حواریوں سے فرعون کہتا ہے اس کا کیا کیا جائے؟ حواریوں نے مشورہ دیا کہ اس کو چھوڑ دو، شہر کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلاؤ اور اس کا مقابلہ کراؤ، ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ بڑے بڑے جادوگر بلائے گئے، موسیٰ علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، یہ اپنی لاٹھی ڈالتے ہیں، اژدہا بن جاتا ہے، اور بڑے بڑے جادوگر جو تھے وہ بھی اپنے سارے سامان، اپنا کرتب دکھاتے ہیں۔ اخیر میں موسیٰ علیہ السلام کی جیت ہوتی ہے۔ فرق یہ تھا کہ ان کا جادو تھا، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، ان کا شیطان کی طرف سے تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کی طرف سے تھا۔ یہ تمام جادوگر جب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کرتب فیل ہو گئے، سب کے سب ایمان لے آئے۔ کس پر؟ موسیٰ علیہ السلام کے رب پر۔ تو فرعون وہاں پر حواس باختہ ہو جاتا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آتا ہے۔ تو آدمی کے پاس جب پاور ہو اور اس کے ماتحت کے لوگ اس کے خلاف چلے جائیں اور اس کے پاس کوئی جواب نہ ہو، تو وہ اپنے ماتحتوں کو دھمکی دیا کرتا ہے۔ فرعون نے بھی دھمکی دینی شروع کر دی۔ اللہ نے فرمایا قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم،
تم لوگ موسیٰ کے رب پر موسیٰ پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا تم یہ سب کام کر بیٹھے ہو. ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ لتخرجوا منها اہلها فسوف تعلمون. مجھے تو لگتا ہے کہ اے موسیٰ اور یہ سارے کے سارے جادوگر سب آپس میں ملے ہوئے ہیں, ان لوگوں نے مل کے میرے خلاف چال چلی ہے اور اس شہر کے لوگوں کو شہر سے نکالنا چاہتے ہیں. ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارا حشر کیا ہونے والا ہے. پھر فرعون تمام جادوگروں کو جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے دھمکی دینا شروع کرتا ہے اور کہتا ہے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. ہم تمہارے پیر کو ہاتھ کو کاٹ ڈالیں گے, مار کے کاٹ کے پھر تمہیں ہم سولی پر چڑھا دیں گے. قالوا انا الى ربنا منقلبون. جادوگر جو تھوڑی دیر پہلے فرعون کے پاس موجود مال و دولت کے لالچی بنے ہوئے تھے, تھوڑی دیر کے بعد ایمان لانے کے بعد اس کی دولت سے اس کی حکومت سے اس طرح سے بیزار ہو گئے, کہنے لگے اے فرعون ہم تو اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں, مرنا تو ایسے بھی ہمیں ہے, تو چاہے کاٹ کے مارے چاہے پھانسی پہ چلا کے مار دے. اور اے فرعون تو بھی یاد رکھ ہم جہاں واپس پلٹ کے جائیں گے وہیں تجھے بھی جانا ہوگا, اس لیے اپنا انجام تو یاد رکھ لے. وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا. اور اے فرعون ہماری اور تمہاری دشمنی کیا ہے؟ ہماری غلطی صرف اتنی ہے کہ ہم اللہ کی آیتوں پر ایمان لے آئے, ہم نے اپنی آنکھوں سے سچائی کو دیکھ لیا, حق کو دیکھ لیا, اس کو مان لیا, تو اس کی وجہ سے تم ہمیں مارنے پہ آ گئے, ہمیں قتل کرنے پہ آ گئے. یہی ہماری غلطی ہے کہ ہم ایمان والے بن گئے. اب وہ سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین سے دعا کرنے لگتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اے اللہ ہمیں تو صبر عطا فرما. فرعون جتنے خطرناک عذاب کی دھمکی دے رہا ہے, یہ اتنا مار مارے گا, یہ ہمیں کاٹے گا, یہ ہمیں سولیوں پہ چڑھائے گا, اے اللہ اتنا خطرناک آزمائش میں اتارنا. اے اللہ ہمیں تو صبر عطا فرما, ہم اس کو جھیل لے جائیں. وتوفنا مسلمین. اور اے اللہ اتنا صبر عطا فرما کہ اس کی آزمائشوں کو اس کی سزاؤں کو سہنے کے بعد ہم ایمان سے بگڑنے نہ پائیں, ایمان سے ہٹنے نہ پائیں, ہم دنیا سے جائیں تیرے پاس آئیں تو ایمان کی اسلام کی حالت میں آئے. ان جادوگروں نے فرعون کے سامنے اللہ سے دعا مانگنی شروع کر دی. فرعون کے حواریوں مواریوں نے کہا ارے تم ان لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دو گے, موسیٰ کو ایسے ہی چھوڑ دو گے, یہ لوگ دنیا میں فساد برپا کریں گے. ہر دور میں ایمان والوں کو سچے لوگوں کو لوگوں نے فسادی کہا ہے, بے وقوف کہا ہے. فرعون کے حواریوں نے بھی یہی کہا. فرعون پھر اگلی دھمکی دیتا ہے کہ تمہارا حشر تو یہ کریں گے ہی لیکن تمہاری نسل کو بھی ہم چھوڑیں گے نہیں. قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم. ہم ان کے بچوں کو قتل کر ڈالیں گے اور پھر ان کی عورتوں کو چھوڑ دیں گے. وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ. ہم ایسا اس لیے کر سکیں گے کیونکہ ہم تو طاقتور ہیں, ہم ان کے اوپر غالب ہیں, یہ لوگ ہمارے محکوم ہیں. قال موسیٰ لقومه استعینوا باللہ واصبروا. موسیٰ علیہ السلام جب فرعون اس طرح کی دھمکی دینے لگا کہ تمہیں مار ڈالوں گا, تمہاری نسل کو برباد کر دوں گا, ایک پیغمبر نے بے بسی نہیں دکھائی, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ نہیں گئے بلکہ اللہ کے سہارا کو لازم پکڑا اور اپنی قوم کی رہنمائی کرنے لگے, کہنے لگے یا لقومه استعینوا باللہ. اے میری قوم کے لوگوں اس مشکل گھڑی میں تم اللہ سے مدد طلب کرو. واصبروا. اور ثابت قدم ہو جاؤ, صبر کا دامن تھامے رکھنا. یعنی فرعون جیسی سلطنت کا مقابلہ کرنا ہے, فرعون جیسے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تو دو چیزیں تمہارے اندر پائی جانی چاہیے. ایک کی اللہ کی مدد ہمیشہ تمہارے لیے ضروری ہوگی, اللہ سے مدد مانگتے رہنا, اور دوسرا یہ کہ صبر کرتے رہنا, آپے سے باہر نہ ہونا, کہیں تم متاولے ہو کر کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کرنا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دیا, فرمایا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی. اے میری قوم کے لوگوں یہ فرعون کیا ہے؟ ہمارا رب ساری کائنات کا, ساری زمین کا مالک ہے. ہمارا اللہ ساری دنیا میں جس کو چاہتا ہے بساتا ہے. زمین تو اسی اللہ کی ہے, اس زمین پر جس کو چاہے گا رکھے گا اور جس کو چاہے گا دنیا سے اٹھا لے گا. والعاقبۃ للمتقین.
मुत्तकीन, घबराना नहीं कि फिरौन तुम्हारे शहर से तुम्हें निकाल देगा, घबराना नहीं कि तुम्हारा कत्ल कर देगा, तुम्हारी औरतों के साथ बेहुरमती करेगा, तुम्हारे बच्चों को कत्ल कर डालेगा, इन सब चीजों से तुम्हें घबराना नहीं है, रिजल्ट तुम्हारे ही हक में आने वाला है। वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन, अंजाम तो सही में मुत्तकियों को मिलने वाला है। ये मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों को तसल्ली दी और अल्लाह से जुड़ने के लिए कहा। इस वाक़े में हमारे और आपके लिए बड़ी इबरत है, बड़ी नसीहत है। इस तरह के हालात से अगर दो चार हों तो दो काम करना होगा, अल्लाह से लगातार मदद मांगनी होगी और सब्र का दामन थामना होगा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन लोगों के ऊपर अपना अजाब नाजिल फरमाया, फिरौनियों पर अपना अजाब 7 किस्म का पैदर पे लगातार अजाब नाजिल फरमाया। कहत साली का अजाब नाजिल कर दिया, फलों जो इनके यहाँ फल आया करते थे फलों में कमी कर दी, तूफान भेज दी, टिड्डी का दल भेज दिया, जुएं भेज दी, मेढक की का अजाब डाल दिया, खून का अजाब डाल दिया, मुख्तलिफ किस्म के अजाब लगातार इस कौम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बरसाए। अब मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो कौम थी अल्लाह ताला ने उसे बचा लिया। किससे? फिरौन से। फिरौन पीछे हमला करने के लिए गया, अल्लाह ने समंदर में रास्ता बना दिया, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ही समंदर पार करके मूसा अलैहिस्सलाम के साथ समंदर के उस पार चले गए और फिरौन को और उसके लश्कर को अल्लाह ने उसी समंदर में डुबो दिया। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ में जो लोग बनु इसराइल कौम थी सब अपनी आंखों से देख रहे थे कि अल्लाह ताला अपनी कुदरत से समंदर में रास्ता एक लाठी के बल पे पैदा कर रहा है, पानी को रोक दे रहा है और फिर एक लश्कर को उसी पानी में डुबो रहा है, एक लश्कर को पार करवा रहा है। ये अल्लाह की पूरी मदद थी। लेकिन ये कौम बड़ी नाशुक्री थी। जैसे समंदर के पार जाते हैं उन लोगों ने देखा एक बस्ती है, वहाँ लोग जो बस रहे हैं वो बुतों की पुजारी है। उसको देखने के बाद इनकी शिर्क की लालच फिर से उमड़ आती है और मूसा अलैहिस्सलाम से क्या कहते हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया वजावज़ना बिबनी इसराईल अल-बहर फअतौ अला कौमिन यअकुफून अला असनामिन लहुम, हमने बनु इसराइल को जब समंदर पार करा दिया, ये लोग एक कौम के पास आए जिस कौम के लोग बुतों के पुजारी और बुतों के मुजावर थे। जैसे ही उन लोगों ने उसे देखा, कालू या मूसा इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, ऐ मूसा हमारे लिए इसी तरह का माबूद बना दीजिए जैसे इन लोगों के लिए माबूद है, हम भी इसी तरह से इनकी इबादत करेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों को डांटना शुरू कर दिया, कहने लगे क़ाला इन्नकुम क़ौमुन तजहलून, तुम लोग बड़ी जाहिल कौम हो, अभी अपनी आंखों से देख के आए हो कि अल्लाह ताला ने फिरौनियों को कैसे गर्क किया, अभी तुम अपनी आंखों से ताज़ा ताज़ा देख रहे हो कि अल्लाह ने तुम्हारी कैसे मदद की, अल्लाह ने तुम्हारी कैसी हिफाजत की। सब कुछ देखने के बाद, अल्लाह की कुदरत का मुजाहरा देखने के बाद कितनी जल्दी तुम अल्लाह को भूल गए और कितनी जल्दी दोबारा शिर्क का मुतालबा करने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बड़ी जाहिल कौम हो तुम, इन्ना हाउलाई मुतब्बरुम मा फी, ये लोग जिस काम में मस्त हैं यकीनन ये सब का सब काम मिटने वाला है, खत्म होने वाला है, ये सब के सब लोग गुनाह में मुलव्विस हैं। व बातिलुम मा कानू यामलून, ये जो लोग ये लोग जो काम कर रहे हैं सबका सब बातिल काम कर रहे हैं, यानी शिर्क का इर्तिकाब कर रहे हैं। अल्लाह ने तुम्हें इसीलिए बचाया कि तुम शिर्क वाले नहीं हो, तुम फिर से शिर्क का मुतालबा कर रहे हो। लेकिन ये लोग माने नहीं। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम अपने कुछ कौम के लोगों को लेकर कोहे तूर पर गए, पीछे एक आदमी ने जिसका नाम सामरी था लोगों के जेवरात को जमा करके एक जानवर बनाता है और लोगों को उसी की इबादत की तरफ बुलाने लगता है। अल्लाह ताला ने आगे वो बात जिक्र की आयत नंबर 148 में, मूसा अलैहिस्सलाम जैसे गायब हुए थोड़ी देर के लिए, लोग एक जानवर बनाते हैं, बछड़े के सोने का बछड़ा बनाते हैं और उसी की इबादत करने लगते हैं। लोगों को ऐसे समझाने लगा, कहा मूसा अपना रब अपना माबूद पहाड़ पे तलाश करने गया, असली माबूद ये है, तुम लोग इसकी इबादत करो। लोग उसको करने लगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको भी जिक्र फरमाया, कितनी नाशुक्री कौम है जिसे हमने मन्नो सलवा दिया, जिसके लिए हमने समंदर को चीर दिया, जिसके लिए हमने समंदर पहाड़ों से पत्थरों से पानी के चश्मे उबाल दिए। नाशुक्री ये कौम कदम कदम पे कर रही है, गुनाह भी छोटा नहीं कर रही है, सीधा सीधा शिर्क पे आ रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया
ان لوگوں نے جو کام کیا بڑا ظلم والا کام کیا. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. اللہ فرماتا ہے ان کی عقل کہاں چلی گئی؟ کیا یہ نہیں دیکھ رہے ہیں یہ جانور جو بنا کر جس کی عبادت کر رہے ہیں، انہیں نہ تو یہ بات کر سکتا ہے نہ انہیں کوئی راستہ دکھا سکتا ہے، وہ خود اپنے لیے محتاج ہے، وہ دوسروں کو کیا راستہ دکھائے گا؟ لیکن اس کے باوجود ان کی مت ماری گئی، انہوں نے شرک کا ارتکاب کیا. اتخذوه وكانوا ظالمین، اسی کو اپنا معبود بنا لیا اور یہ لوگ مشرک ہو گئے، دوبارہ سے شرک کرنے لگے. اللہ رب العالمین پھر سے ان سے ناراض ہو گیا. اللہ سبق دے رہا ہے، اے میرے بندو جب میں عطا کروں، جب میرے انعام تمہارے اوپر برسنے لگے تو تمہارا حق بنتا ہے کہ اور مزید نیک بن جاؤ. یہ حق نہیں بنتا کہ پلٹ کر واپس پھر اسی گمراہی کے دلدل میں چلے جاؤ. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا اور یہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کی کتابوں میں پہلے سے بتا دیے گئے تھے کہ ایک رسول آنے والا ہے. اللہ نے کہا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل. ایک ایسا نبی آنے والا ہے جو نبی پڑھا لکھا تو نہیں ہوگا، امی ہوگا، لوگوں نے اس کے بارے میں پہلے ہی تورات اور انجیل میں پڑھ لیا ہوگا. یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر، وہ نبی انہیں اچھی اور بھلی باتیں بتلائے گا، بری باتوں سے انہیں روکے گا. ویحل لهم الطیبات، تمام پاک اور حلال چیزوں کو ان کے لیے حلال کر دے گا. ویحرم علیہم الخبائث، اور تمام گندی چیزوں کو ان کے لیے حرام کر دے گا. ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم، اور لوگوں نے اپنے گلے میں جو توق اور بوجھ لاد رکھا ہے، جو رسم و رواج کی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کو رسم و رواج کی زندگی سے نکالے گا. ان کو ان کے اندر جو جاہلیت پائی جاتی ہے ان جاہلیت سے ان کو نکال کر پاک کرے گا. فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه، جب یہ نبی آ جائے تو جو لوگ اس پہ ایمان لائیں گے، اس کی مدد کریں گے، اس کو طاقت پہنچائیں گے. واتبعوا النور الذی انزل معه، اور اس کے ساتھ میں جو قرآن اتارا جائے گا اس قرآن پر ایمان لائیں گے، اتباع کریں گے. اولئک هم المفلحون، حقیقت میں یہی لوگ کامیاب ہوں گے، انہی لوگوں کے نصیب میں کامیابی ہوگی، یہی جنتی ہوں گے، یہی اللہ کے نیک بندے ہوں گے. یہ اپنے نبی کے بارے میں یہود و نصارہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں سب کچھ پتا ہے، تمہیں ایسے اس نبی کی سچائی کے بارے میں پتا ہے جیسے تمہیں پتا یہ ہوتا کہ کون میرا بیٹا ہے کون میرا بیٹا نہیں ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عہد الست کا ذکر دیا ہے، یاد دلایا ہے کہ جب تم سب پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، آدم کی پشت میں تم تھے، تبھی ہم نے تم کو نکال کر تم سے وعدہ لے لیا تھا کہ تم میری عبادت کرو گے، تم سب نے مجھے رب مانا تھا. اب زمین پر آ کر تم کیوں مخالفت کر رہے ہو؟ اللہ اسی وعدے کو یاد دلا رہا ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ہم تمام لوگوں کی روحوں کو نکالا اور ہم سب سے اللہ نے پوچھا تھا الستو بربکم، اے میرے بندو بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، ہم سب نے اس وقت کہا تھا اے اللہ کیوں نہیں تو ہمارا ہی رب ہے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا ہم نے اس وقت تم سے یہ گواہی اس لیے لے لی تھی ان تقولوا یوم القیامہ انا کننا عن ھذا غافلین، کہ کل دنیا میں جانے کے بعد کہیں تم یہ نہ کہنے لگو اے اللہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیری عبادت کیسے کرتے. دنیا میں جا کر اپنی جہالت کو دلیل نہ بنانے لگنا. او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکننا ذریۃ من بعدہم، اور دنیا میں جانے کے بعد تم کہیں یہ نہ کہنے لگنا کہ ہمارے آبا و اجداد نے تو شرک کیا تھا، ہم لوگ تو جاہل قوم ہیں، ہم نے اپنے باپ کو جس حالت میں پایا ہے ہم وہی بنتے چلے گئے، وہی ہم کرتے چلے گئے. افتہلکنا بما فعل المبتلون، تم کہیں یہ شکایت نہ کرنے لگو کہ اللہ ہم تو اپنے باپ دادا کے نقشے قدم پہ چلے، باپ غلط تو ہم بھی غلط، باپ صحیح تو ہم بھی صحیح، اگر ہمارے باپ غلط تھے تو میری کیا غلطی تھی؟ ان کی غلطیوں کی سزا کیا تو ہمیں دے گا؟ کیا ان کی وجہ سے تو ہمیں ہلاک و برباد کرے گا؟ اللہ فرما رہا ہے ہم نے آدم کی پشت سے تم سب کو نکال کر وعدہ اس لیے لے لیا تھا کہ تاکہ کل دنیا میں جانے کے بعد تم اس طرح کے بہانے نہ کرنا. آج دنیا میں دیکھیے لوگ کیا
کیا بہانے کرتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہوا، ہمارے باپ دادا ایسے تھے، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا پایا۔ اگر ہمارے پاس عقل ہے، اگر ہمارے پاس دماغ ہے، ہم سوچ سمجھ لیتے ہیں، دنیا کے معاملات کو ڈیل کر لے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے یہی ہمارے لیے کافی ہو جائے گا، یہی ہمارے خلاف حجت بھی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی کو دلیل بنا کر پوچھے گا، دنیا تم سمجھ لیتے تھے، دین کے معاملے میں تمہارا دماغ کہاں چلا جاتا تھا، تمہاری عقل کہاں چلی جاتی تھی؟ بہانہ نہیں چلے گا کہ باپ دادا ایسے تھے تو ہم ایسے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دنیا میں شرک کئی طریقے سے پایا جاتا ہے، الگ الگ انداز میں دنیا میں شرک ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کا شرک بیان کیا ہے، آپ اندازہ کریں یہ اللہ تعالیٰ کس طرح کے شرک کا ذکر کر رہا ہے، پھر آخر میں بتاؤں گا یہ کون سے شرک کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا، کچھ لوگ ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسی ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کیے ہیں، یعنی جس کے اندر پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ وَهُمْ يَخْلُقُونَ، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ خود مخلوق ہیں۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، یہ کسی دوسرے کی بھی مدد نہیں کر سکتے، دوسرا چھوڑیے یہ خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اگر تم انہیں بلاؤ کسی کام کے لیے وہ تمہاری ایک بھی نہ سنیں گے، تمہاری بات کو کان نہ لگائیں گے۔ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، اے میرے بندو تمہارے لیے دونوں چیزیں برابر ہیں، انہیں پکارو تب بھی نہیں سنیں گے، خاموش کھڑے رہو تب بھی وہ تمہاری کچھ سننے والے نہیں ہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اے میرے بندو جن کو تم بلا رہے ہو، جن سے تم بیٹا بیٹی مانگ رہے ہو، جن کے سامنے تم سجدہ کر رہے ہو، جن کے لیے تم نظر و نیاز کر رہے ہو، یہ تمہاری طرح ہی ایک بندے تھے، یہ تمہاری طرح ہی انسان تھے، یہ تمہاری طرح ہی میری مخلوق ہے۔ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر پھر بھی تمہیں یقین نہیں آتا، اگر پھر بھی تمہیں اب تمہارا اصلی معبود سمجھ نہیں آتا، پکارو انہیں، پھر میں دیکھتا ہوں کیسے یہ تمہیں جواب دیتے ہیں۔ اگر سچے ہیں تو پکارو، پلٹ کے جواب آ جائے تو کہنا تو میں مان جاؤں گا کہ تم اپنے عقیدے میں سچے ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے الہم ارجل یمشون بہا، کیا یہ دنیا سے جانے کے بعد ان کے پیر صحیح سلامت ہے جس سے وہ چل پا رہے ہیں؟ ام لہم اید یبطشون بہا، کیا ان کے پاس ہاتھ باقی ہیں جس میں حرکت ہے جس سے وہ کچھ پکڑ پا رہے ہوں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں صحیح سلامت ہیں جس سے وہ دیکھ پا رہے ہوں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے پاس کان ہے جس سے یہ سن پا رہے ہو؟ فرمایا قل ادعوا شرکاءکم، تم اپنے تمام معبودوں کو بلا لو، جن کو تم اپنا حاجت روا مشکل نسخہ غوث اعظم سمجھتے ہو سب کو بلاؤ۔ ثم کیدونی، اے میرے بندو تم میرے خلاف بغاوت کر رہے ہو، جاؤ تم سب کے سب مل جاؤ اور میرے خلاف چالیں چلو۔ اور فلا تنظرون، مجھے مہلت بھی نہ دینا، مجھے ٹائم بھی نہ دینا، جو کر سکتے ہو میرا کر لو، لیکن میرے بندوں میں تمہیں سمجھا رہا ہوں یہ تمہاری ہی طرح بندے ہیں، یہ معبود نہیں ہے، یہ مخلوق ہیں، تم ان کی عبادت کرنا چھوڑ دو، ان سے دعائیں کرنا چھوڑ دو، میں موجود ہوں، مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں۔ آپ اندازہ کر چکے ہوں گے اللہ کس طرح کے شرکی کی بات کر رہا ہے۔ یہ بت پرستی، ولی پرستی، قبر پرستی کی بات ہو رہی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، بت پرستی کی اسٹارٹنگ ولی پرستی سے ہوتی ہے۔ جب شخصیت پرستی آتی ہے کہ یہ شخص بڑا اچھا بڑا اچھا بڑا اچھا، اور اس کی بات آنکھ بند کر کے ماننے لگتے ہیں لوگ، پھر اخیر میں جب وہی انسان مر جاتا ہے، شیطان اپنا کام کر جاتا ہے، اسی کے مزار بنتے ہیں، اسی کی عبادت ہونے لگتی ہے، اسی کی پوجا ہونے لگتی ہے، اور جب ترقی ہوتی ہے تو لوگ اسی کا بت بنا لیتے ہیں، پھر وہ بت پرستی میں بدل جاتی ہے۔ یقین نہیں آتا تو آپ صحیح بخاری اٹھا کر دیکھیں، اس زمین پر شرک کی جو شروعات ہوئی تھی، ہسٹری دیکھ لیجئے، وہ شرک کی شروعات ایسے ہی ہوئی تھی۔ نیک لوگ تھے، نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ،
नेक थे, दुनिया से चले गए, शैतान ने उन्हीं नेक लोगों का वास्ता देकर, उन्हीं नेक लोगों की नेकी बयान कर करके उनकी नस्लों में शिर्क को कायम कर दिया और उन्हीं के नाम का बुत बना दिया गया। सूरह नूह में देखें, वो लोग कहते थे ला तज़रुन्न वद्दन वला सुवाआ वला यगूस वला यऊक व नसरा, कि तुम वद को, सुआ को, यगूस को, यऊक को, नसर को न छोड़ना। ये लोगों के नाम थे जो बाद में बुत बना लिए गए थे। तो पता चला कि बुत परस्ती की शुरुआत, ये बुत कोई चीज नहीं होती है, ये दरअसल कोई पहले इंसान, कोई शख्सियत रही होती है जिसके नाम पर ये बनते हैं। इसलिए बुत परस्ती, वली परस्ती और कब्र परस्ती से शुरू होती है। इस्लाम इसीलिए इसके खिलाफ है और ये शिर्क की जड़ है। अल्लाह ताला इससे हमें मना करता है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ अखलाकी बात बतलाई है और ये बयान फरमाया है कि तुम अगर रहनुमा हो, लीडर हो, तुम्हारे अंदर एक सलाहियत होनी चाहिए। कि कौन सी सलाहियत? माफ़ करने की सलाहियत। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ि वअरिज़ अनिल जाहिलीन, लोगों को माफ़ करना सीखो, लोगों को नेकी का काम, नेकी का हुक्म देना सीखो। वअरिज़ अनिल जाहिलीन, लोगों से तुम दरगुजर भी कर रहे हो, भलाई की बातें भी बता रहे हो, उसके बावजूद तुम्हारी बात कोई मानने को तैयार नहीं, हट धर्मी पे आया हुआ है। वअरिज़ अनिल जाहिलीन, तो ऐसे जाहिलों से अपना रास्ता अलग कर लो, तुम उनसे एराज करो। व इम्मा यंज़गन्नक मिनश शैतानि नज़गुन फस्तइज़ बिल्लाहि इन्नहु समीउन अलीम, कोई जाहिल अगर तुमसे जिहालत करने लगे, हो सकता है कि तुम्हारे जज्बात भड़के, शैतान तुम्हारे साथ खेलने लगे, तुम्हें गुस्सा दिलाए, तुम्हें अलुल जलुल बकने पे आमादा करे। फरमाया अल्लाह ताला ने, कभी जब शैतान तुम्हारे पीछे बढ़ जाए, शैतान तुम्हारे ऊपर हमला करने लगे, फस्तइज़ बिल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करो और जाहिलों से अपना रास्ता अलग कर लिया करो। ये हमें इस तरीका मुसलमानों को सिखाया जा रहा। मुसलमान झगड़ालू नहीं हुआ करता। उसके बाद सूरह आराफ ख़त्म होती है, सूरह अनफाल शुरू होती है। सूरह अनफाल के कुछ आयात पढ़े गए। सूरह अनफाल मदीने में नाजिल हुई थी, मदनी सूरत है। ये रमज़ान 2 हिजरी में एक जंग हुई थी जिसे गज़वे बद्र कहा जाता है। उस गज़वे बद्र के हवाले से सूरत उसके बाद नाजिल हुई थी। इसमें उसी गज़वे का तज़किरा है। आप सब ने पढ़ा कि इससे पहले वाली जो सूरत सूरह आराफ थी, ये उस वक्त नाजिल हुई जब मुशरिकीन अल्लाह के नबी के कत्ल की साजिश कर रहे थे। इसमें अल्लाह ताला ने पुरानी कौमों का जिक्र फरमाया और कहा खबरदार मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाथ ना उठाना। नबी को तसल्ली दी कि आपका ये कुछ कर नहीं पाएंगे और आप हिफाजत के साथ मदीना हिजरत करके भी चले आए। इस सूरत में सूरह अनफाल में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, ऐ मुशरिकों तुम बाज ना आए, तुमने मेरे नबी पर हमला कर ही दिया, अब देखो तुमको मैं उसी छोटी सी जमात से कैसे कत्ल करवाता हूँ, कैसे तुम्हारी हालत ख़राब करता हूँ। फिर उसके बाद मदीने में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग नहीं चाहते थे। और 2 बड़ी बातें याद रखें। हिजरत का कॉन्सेप्ट इस्लाम में है, हिजरत का मकसद ही है कि मुसलमान अमन पसंद है, मुसलमान लड़ाई नहीं चाहता। लड़ाई से बचने ही के लिए हिजरत को शरीयत ने कहा कि हिजरत किया जाए। अगर हिजरत ना होती, मुसलमान अगर लड़ाकू कौम होती तो कभी ना कहा जाता कि तुम हिजरत करो, कहा जाता मरो या कटो, जियो या मरो वहीं रहो, तुम्हें अगर मुकाबला करना तो करो या तो फिर मर जाओ। लेकिन इस्लाम ने ऐसा, इस्लाम को लड़ाई पसंद नहीं है। इस्लाम ने कहा अगर तुम्हें तुम्हारा दीन बचाना है, तुम नहीं चल पा रहे हो दीन पे, तो अगर कहीं कोई दूसरा शहर है वहां चले जाओ, लड़ाई नहीं करना है। इस्लाम लड़ाई के खिलाफ है। इस्लाम अमन पसंद एक मजहब है, इसलिए हिजरत को मशरू करार दिया। इसके अलावा जंगे बद्र का मकसद ही था कि जंग से बचा जाए। जंगे बद्र का मकसद ही था कि जंग ना हो। जंगे बद्र के पस मंजर में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मक्के के लोग हथियार जमा कर रहे थे और घर घर से चंदा ले रहे थे कि खूब अच्छे अच्छे हथियार खरीदे जाए और एक बारगी मदीने पर हमला कर दिया जाए, मोहम्मद और उसके साथियों का सफाया कर दिया जाए। जब अल्लाह के नबी को यह खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरे से यह तय किया कि इनके जो माल हैं, जिस माल से ये हथियार खरीदना चाहते हैं, वह माल ही अगर इनसे छीन लिया जाए तो शायद जंग ना हो, शायद ये खून खराबा ना हो। इसलिए इनकी दौलत, इनका जो माल था, तजारती काफिला था, मुसलमानों ने उसे घेरा था। मुसलमानों का इरादा था कि जंग ना होने पाए, लेकिन ये इरादा अल्लाह रब्बुल आलमीन का नहीं था। अल्लाह रब्बुल आलमीन को मकसद कुछ और था, इनको सबक सिखाना था। लिहाजा एक जंग हो गई, गज़वे बद्र हुई। गज़वे बद्र में मुसलमान 313 के आसपास, मुशरिकीन सामने वाले 1000 थे। फिर भी अल्लाह
اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں 3000 فرشتوں کو اتارا، مسلمانوں کو ایک شاندار جیت عطا فرمائی۔ اور اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر 4-5 نصیحتیں کی ہیں۔ ایک نصیحت تو یہ کی ہے میدان میں تمہیں کرنا کیسے ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ آج یہ آیتیں ہمیں نہیں سمجھ میں آئیں، لیکن اس دور میں اگر دیکھیں تو یہ آیتیں بڑی زبردست تھی، مسلمانوں کو کلیجے ہلا دینے والی تھی۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، جب میدان میں تم پہنچ جاؤ، سامنے تمہارا دشمن ہو، مقابلہ ہونے لگے تو تمہارے لیے حرام ہے کہ پیٹ پھیر کر بھاگو، جان جاتی ہے جانے دو، لیکن تم پیٹ پھیر کر نہیں بھاگ سکتے ہو۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، جو میدان میں دشمن کے سامنے سے پیٹ پھیر کر بھاگے گا، اللہ فرماتا ہے کہ ایسے بندے کے لیے اللہ رب العالمین کی غضب ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے ایسے بندے پر بہت زیادہ غصہ ہوگا۔ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اور ایسے بندے کا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا۔ ہمارے اور آپ کے لیے کتنا آسان دین ہے، ہمیں تو جان کی بھی کوئی نوبت نہیں آتی ہے۔ وہ جان کو اپنی ہتھیلی پر لے کر میدان میں اترتے تھے، اور قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں، مومنوں بھاگنا نہیں، اگر بھاگے تو تمہارے لیے جہنم ہو جائے گی۔ بتاؤ ایسے موقع پر کس کلیجے سے ایمان والے کتنی آزمائشوں سے، کتنی مشکلوں سے انہوں نے دین کو سنبھالا ہوگا، کیسے کیسے دین ہم تک پہنچا ہوگا۔ کبھی اس پہ بھی غور کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ انہی میں سے اللہ کے نبی نے کہ یہ بھی بیان فرمایا والتولی یوم الزحف، میدان میں جانے کے بعد پیٹ پھیر کر بھاگنا کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ کہا 2 حالتوں میں تم بھاگ سکتے ہو، ایک حالت یہ اگر جنگ کی کوئی چال ہو، پینترا بدلنا ہو تمہیں، تو پیچھے آ کر پھر دوبارہ اٹیک کر سکتے ہو، اس کے لیے تم پیچھے ہٹ سکتے ہو۔ دوسرا یہ کہ تم اکیلے پڑ جاؤ اور دشمن تمہارے بہت زیادہ ہو جائے، تو دشمنوں کو لڑتے لڑتے تم کنارے لے جاؤ، اور پھر اپنی جہاں تمہاری فوج موجود ہے اپنی فوج تک لے جاؤ، اور پھر اپنی فوج میں شامل ہو جاؤ، پھر دمالہ حملہ کرو۔ ان دونوں صورتوں میں تمہارے لیے جائز ہے کہ تمہارے قدم پیچھے ہٹیں، ورنہ تم شہید ہو جاؤ، لیکن پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ بڑی مشکل گھڑی تھی مسلمانوں کے لیے، اللہ رب العالمین ایسے احکام اتار رہا تھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہم وانتم تسمعون، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان دونوں سے منہ پھیر کر نہ بھاگا کرو۔ اللہ اس کے رسول جو کہیں اسے کیا کرو، کبھی ایسا نہ کرنا کہ سننے کے بعد انسنا کر دینا، یعنی جب سن لیے سیکھ لیے تو عمل ضرور کرنا، بے عملی والی زندگی نہ گزارنا۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو سن لینے کے بعد ایسے ریئیکٹ کرتے ہیں جیسے سنا ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن و سنت کی بات ہو رہی ہے، یعنی دین کو سیکھ لینے کے بعد عمل کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ پھر فرمایا اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب اللہ تمہیں بلائے، جب اللہ کے رسول تمہیں بلائے کس کام کے لیے، لما یحییکم، ایسے کام کے لیے جس میں تمہاری زندگی کو پروان ملے، جس میں تمہاری زندگانی ہو، تمہیں جینے کا ہنر سکھایا جائے، تو ایمان والو ہمیشہ اس پہ لبیک کہنا، پیچھے نہ ہٹنا، اللہ کے رسول کی بات کو مان لیا کرنا، قرآن و سنت کی بات کو مان لیا کرنا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بات دماغ میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کے اور اس کے درمیان ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین اتنا طاقتور ہے کہ اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہمارے اور آپ کے دل ہوتے ہیں۔ اللہ جب چاہے ہماری کیفیت کو بدل دے، کبھی بھی ایمان پہ گھمنڈ نہیں، کبھی بھی عمل پہ گھمنڈ نہیں، کبھی یہ نہ کہو یہ نیک کام کل کر لیں گے، آج نیت ہے تو ابھی کر لو۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندوں کے دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبها کیف یشاء، جیسا چاہتا لوگوں کی نیتوں کو بدلتا رہتا ہے، جیسا چاہتا لوگوں کے دلوں کو بدلتا رہتا ہے۔ اس لیے آپ کی بیوی فرماتی ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو دعائیں کیا کرتے تھے وہ دعا یہ تھی یا مقلب القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت و فرما برداری پہ لا کر کھڑا کر دے، ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر لا کر ثابت قدم کر دے۔ اللہ کے نبی کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان ہمارے اور آپ کے دل ہیں۔
آج ہم اچھا سوچ رہے ہیں، کل ہماری نیت بدل جائے، اچھا سوچ رہے ہیں، شام کو نیت بدل جائے، اس لیے نیک کام میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کے معاملے میں خیانت نہ کرنا، وتخونوا اماناتکم، اور اب آپس میں ایک دوسروں کی امانتوں میں خیانت نہ کرنا۔ اللہ اس کے رسول کے حقوق میں خیانت کا مطلب یہ ہے کہ تم قرآن و سنت کو نہیں سیکھتے ہو، یہی تمہاری خیانت ہے، اگر سیکھ لیتے ہو عمل نہیں کرتے ہو، یہ بھی تمہاری خیانت ہے۔ یعنی کہ اللہ اس کے رسول کے جو احکام ہیں وہ تمہارے لیے دیے گئے ہیں، وہ اللہ کی امانت ہے، قرآن مجید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو میراث ہے یہ تمہارے پاس امانت ہے، تم اس پہ عمل کرو، اسے سیکھو، اپنی بات کی نسل تک پہنچاؤ۔ اللہ اس کے رسول کی اس امانت میں کبھی بھی تم خیانت نہ کرنا، اور جان بوجھ کر کبھی بھی تم کسی کی امانت میں خیانت نہ کرنا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور ایک بات یاد رکھنا، تمہارے اولاد اور تمہارے مال ہی تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ یعنی مال کی وجہ سے، اولاد ہی کی وجہ سے آدمی خیانت کرتا ہے، اولاد اور مال ہی کی وجہ سے اللہ اس کے رسول کی شریعت کو چھوڑتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان دونوں سے چوکنا رہنا، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے اللہ رب العالمین کے پاس اجر عظیم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہیں ایسی شکتی عطا فرمائے گا، ایسی طاقت عطا فرمائے گا، ایسی صلاحیت عطا فرمائے گا کہ تم حق و باطل میں فرق کرنے کا تمیز کرنے لگو گے۔ حق و باطل میں ججمنٹ کرنے کا ہنر چاہیے، صلاحیت چاہیے، تو تقوی ہونا چاہیے۔ جب لوگ شک و شبہ کی وادیوں میں گھوم رہے ہوں گے تمہارے سامنے حق واضح ہو کر آ جائے گا اور تم آسانی سے حق تک پہنچ جاؤ گے۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ کو حق دیر میں سمجھ آتا ہے یہ بھی آپ کے لیے عذاب ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ حق بات، سچی بات صحیح اور جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے، یہ آپ کے تقوی کی نشانی ہے۔ اللہ وہی فرما رہا ہے میرے بندو تقوی اختیار کرو، تمہیں ہم ایسی چیز عطا فرمائیں گے جس سے تم حق و باطل میں فرق کر لے جاؤ گے اور بہت جلدی کر لے جاؤ گے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تقوی کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہیں بخش دے گا۔ اللہ بڑا فضل والا ہے، بڑا بابرکت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ مشرک لوگ بڑے خطرناک تھے، خاص طور سے ابو جہل کے بارے میں آتا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین نہیں کرتا تھا، یہاں تک کس نے دعا کر ڈالی اللہ سے، کس نے؟ ابو جہل نے دعا کی اللہ سے کہ اے اللہ اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، اے اللہ اگر محمد اور اس کی بات سچی ہے تو ابو جہل کے اوپر کوئی عذاب نازل فرما دے، ابو جہل کے اوپر آسمان سے پتھر کی بارش کر دے اگر محمد صحیح ہے تو۔ یہ ابو جہل اور اس طرح کے لوگوں نے دعائیں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، ان کے مانگنے سے انہیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اے نبی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب اس لیے نہیں دے رہا کیونکہ ان کی مجلسوں میں آپ ہوا کرتے ہیں، کیونکہ ان کی بستیوں میں آپ بسا کرتے ہیں، آپ کی وجہ سے یہ عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ اے نبی آپ کی موجودگی ان کے لیے عذاب سے امان ہے، عذاب سے حفاظت کرنے والی چیز ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کل کو چل کر یہ دعا کرنے والے لوگ اگر ایمان لے آئیں گے، اگر اللہ رب العالمین پر ایمان لا کر مغفرت کی دعا کرنے لگیں گے، استغفار کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ تب بھی ان پر عذاب نہیں بھیجے گا۔ اور ایک مطلب یہ لکھا ہے کہ مشرکین جب زمانے جاہلیت میں شرک پہ ہونے کے باوجود خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو اس وقت بھی کہا کرتے تھے غفرانک ربنا، اے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے۔ بعض مفسرین نے لکھا اس کا مطلب یہ کہ جو یہ جملہ کہا کرتے تھے اے اللہ ہمیں بخش دے، اللہ اسی کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب نہیں نازل فرما رہا ہے، ورنہ ان کی دعا تو ایسی تھی کہ آسمان سے پتھر برستے اور یہ سب کے سب ختم ہو جاتے۔ اور اس کے بعد یہ 9واں پارہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہمیں اور آپ کو بہت سارے اسباق دیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔